صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، الحمدللہ ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ساعتیں، لمحے اور گھڑیاں جو ہیں وہ گزر رہی ہیں، اور جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ اس کائنات کی نعمت عظمیٰ ہے، نعمت کبریٰ ہے اور نعمت جلیلہ ہے۔ اس نعمت عظمیٰ جس دن یہ اتری، اس دن کو جشن منانا، عید منانا، فرد کے طور پہ منانا، مسرت کے طور پہ منانا، یہ حکم خداوندی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے مائدہ جو خوان نعمت تھی، اس کے اترنے کی دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مانگی اور عرض کی، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، انزل علینا مائدۃ من السماء، آسمان سے خوان نعمت اتار، مائدہ اتار، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، اور اس کو ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے عید کا دن جو ہے وہ بنا۔ اور حضرین محترم، یعنی جس دن کوئی نعمت ملے اس دن عید کے طور پہ سیلیبریٹ کرنا، عید کے طور پہ منانا، یہ انبیاء علیہ السلام کا شیوہ اور طریق ہے، انبیاء علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اور جس طرح میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا آپ کے سامنے پیش کی، تو آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ وہ مقصود تخلیق کائنات ہیں، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو سب نعمتیں جو ہیں وہ ثانوی درجہ رکھتی ہیں۔ اللہ نے جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد، ان کی ولادت باسعادت، جو ہے ان کا میلاد اس مبارک مہینے میں کیا، تو اس دن کو عید کے طور پہ منانا، خوشی کے طور پہ منانا، مسرت کے طور پہ منانا، فرد کے طور پہ منانا، یہ اہل ایمان کے اوپر جو ہے واجب ہے، اہل ایمان کے اوپر جو ہے یہ لازم ہے۔ آقا علیہ السلام کی میلاد کی خوشی اتنی مناؤ کہ باقی ساری خوشیاں جو ہیں وہ ماند پڑ جائیں۔ تو حاضرین محترم، آئیے آقا علیہ السلام کی اس میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز میں آج ہم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی خوشی کے ساتھ جو آقا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کے چند پہلو ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ غذائیں، پسندیدہ کھانے کون سے تھے، آپ کون سا کھانا پسند فرماتے تھے۔ حاضرین محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرغن کھانوں کا اہتمام نہیں فرماتے تھے۔ آپ کے کھانے کے جو سنت مبارکہ یہ کہ آپ نے کبھی پیٹ بھر کر کبھی کھانا نہیں کھایا، اور بغیر بھوک اور طلب کے آپ نے کبھی کھانا نہیں کھایا۔ اور جو حاضرین محترم، اس کے علاوہ جو بھی کھانا میسر آتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں، تو آپ اس کو جو ہے تناول فرماتے تھے۔ تو حضرین محترم، آئیے ہم وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں کا ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ آقا علیہ السلام بکرا یا بکری کا گوشت کو جو ہے وہ پسند فرماتے ہیں، اور بالخصوص دستی کا گوشت، جو اگلے ہاتھوں کا گوشت ہوتا ہے، جسے دستی کا گوشت کہتے ہیں، اس کو پسند فرماتے تھے، جسے آپ بونگ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بکرے یا بکری کا گوشت جو دستی کا گوشت ہے، جسے عرف عام میں بونگ کا گوشت کہتے ہیں، وہ آپ پسند فرماتے تھے۔ اور اس میں کیونکہ جو بونگ کا گوشت ہوتا ہے وہ اس کا ریشہ نہیں ہوتا، اور وہ جلدی جو ہے وہ گل جاتا ہے، جلدی پک جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دمبے کا گوشت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا، مرغ کا گوشت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا، اور اس کے کچھ فوائد بھی بیان کیے۔ اور حاضرین محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیتر اور بٹیر کا گوشت بھی تناول فرمایا، جسے ہبارہ کہتے ہیں۔ اور حاضرین محترم، مچھلی کا گوشت بھی
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تناول فرمایا۔ نیل گائے کا گوشت بھی کھانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار ثابت ہے، اور آپ نے اس کے علاوہ جو ہے آپ جو ہے گوشت کو ہے شوربے والا گوشت بھی آپ جو ہے وہ پسند فرماتے تھے، اور بھنے ہوا گوشت بھی آپ نے تناول فرمایا۔ جب بھی کوئی صحابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو ہے درخواست گزار کرتا، عرض کرتا، دعوت دیتا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں اپنے گھر میں جو ہے وہ بکرا یا بکری ذبح کرتے، اور جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے گوشت جو ہے وہ تیار فرماتے۔ تو شوربے والا سالن بھی آپ جو ہے اس کو آپ نے تناول فرمایا، اور بھنا ہوا گوشت بھی۔ اور حاضرین محترم، ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے وہ آپ کی جو بیٹی تھی سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا، ان کی بارگاہ میں گوشت کا جو ہے وہ تھوڑا سا سالن آیا، تو آپ اپنے بابا جان سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، بہت زیادہ جو ہے نا پیار فرماتی تھی، اور آپ سلام اللہ علیہا کا لقب بھی ابیہا، اپنے بابا جان کی جو ہے اماں جان، تو اتنا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی تھی اور اتنی محبت کرتی تھی کہ وہ تھوڑا سا جو گوشت کا سالن آیا تھا وہ آپ نے اس کو ڈھانپ کے رکھ لیا، اور کہ بابا جان آئیں گے تو ان کو پیش کریں گے۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو آپ نے پوچھا بیٹی، جب پیش کیا گیا تو پوچھا بیٹی یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جب اس کھانے کے برتن سے پردہ ہٹایا تو وہ جو کھانے کا برتن یا پیالہ تھا وہ گوشت کے سالن سے لبریز تھا، تو خود بڑی وہ حیران ہوگی، تو یہ تو تھوڑا سا سالن تھا، یہ اتنا پیالہ سالن سے لبریز کیسے ہوگا، برتن جو ہے وہ گوشت کے سالن سے لبریز کیسے ہوگا؟ تو آقا علیہ السلام نے پوچھا یہ کہاں سے ہے؟ عرض کرنے لگی بابا جان پہلے تو شاید میں بتاتی کہ یہ کہاں سے ہے، اب تو لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ہوا من عند اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا میری بیٹی فاطمہ مریم کی مانند ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ماجدہ ہیں، کہ جس طرح ان کے پاس جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے غذائیں اور خوراک آتی تھی، اسی طرح میری بیٹی فاطمہ کے پاس جو ہے یہ غذائیں اور خوراک جو ہے اللہ رب العزت بھیجتا ہے۔ اور حاضرین محترم، گوشت کے سالن کے دو طریقوں کو آپ پسند فرماتے تھے، ایک قدید اور ایک ثرید۔ قدید جو ہے گوشت خشک فرماتے، اور جب سالن بنانا ہوتا تو اس گوشت کے جو کو پانی میں بھگو کر سالن بناتے ہیں اس کو قدید کہتے ہیں، یہ طریقہ بھی آپ کو پسند تھا۔ اور دوسرا ثرید جو ہے یہ گوشت کا سالن تیار کر کے اس میں شوربے والا سالن ہوتا، اور اس میں گندم کی روٹی کی یا جو کی روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ڈال دیتے اور کچھ دیر پڑا رہتا، اور پھر جب جو یا گندم کی روٹی کے ٹکڑے جو ہے نا گل جاتے تو اس کو اتنا پسند فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک و مفہوم میں ایک مرتبہ آپ نے حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخاطب ہو کر فرمایا عائشہ کو باقی عورتوں پر ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے میرے نزدیک ثرید کو باقی کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوشت کے والے سے آپ کا معمول مبارک تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبزیاں بھی پسند تھی، آپ کدو مبارک کو بہت پسند فرماتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کدو کا سالن جب پیش کیا جاتا تو آپ کدو کے ٹکڑے کو اپنی انگلیوں مبارک سے جو ہے وہ تلاش کر کے تو وہ ان کو ڈھونڈتے اور اس کو تناول فرماتے اور اس کو پسند فرماتے، اور اسی طرح پھلوں کو بھی آپ پسند فرماتے تھے۔ جو بھی مدینہ کی مارکیٹ میں نیا پھل آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ محبت کے ساتھ پسند فرماتے، اور وہ یہ دعا کرتے اللہ ہمارے پھلوں میں بھی برکت ڈال اور ہمارے مدینہ میں بھی برکت ڈال۔ اور حضرین محترم، اسی طرح علماء کرام فرماتے ہیں اس حدیث پاک کی سے علماء کرام نے فقہاء کرام نے یہ خذ کیا کہ جب بھی کوئی نیا پھل آئے تو اس کو دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا جائے، اور یہ مستحبات میں سے۔ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو پسندیدہ پھل تھے ان میں سے کھجور جو تھا وہ آپ کا بڑا پسندیدہ تھا، کبھی دودھ میں کھجور پکا کر تناول فرماتے اور کبھی جو ہے پختہ کھجور تناول فرماتے، کبھی نیم پختہ کھجور جو ہے صحابہ کرام کے ہمراہ جب آدھی پکی ہوتی کھجور جو ہے نا تو اس کو اتروا دیتے صحابہ کرام کو حکم دے کر، اور پھر مل کر جو ہے وہ صحابہ کرام کے ساتھ مل کر جو ہے وہ صحابہ کرام ساتھ مل کر جو ہے وہ تناول فرماتے۔ اور اس کے علاوہ
حضین محترم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجتماعی طور پر جو ہے ہمیشہ کھانے کو پسند فرماتے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے آداب کے حوالے سے فرمایا مفہوم ہے کہ ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے پیو، دائیں ہاتھ سے کوئی چیز لو، دائیں ہاتھ سے جو ہے کوئی چیز دو، اور اس کے علاوہ کھجور کو مکھن کے ساتھ ملا کر کھاتے، کھجور اور ککری جس کو تر کہتے ہیں اس کو ملا کر کھاتے، اور اس کے علاوہ فرمان مبارک کا مفہوم ہے کہ کھجور کی گرمی جو ہے وہ ککری یا تر جو ہے اس کی سردی جو ہے وہ کھجور کی گرمی کو دور کرتی ہے، اور کھجور کی گرمی جو ہے وہ تر کی یا ککری کی سردی کو دور کرتی ہے، اور یعنی اس میں اعتدال کا تصور آپ اس میں پایا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تربوز بھی بڑے شوق سے کھاتے، خربوزہ بھی بڑے شوق سے کھاتے، تربوز اور کھجور کو ملا کر جو ہے وہ تناول فرماتے تھے، خربوزے اور کھجور کو ملا کر تناول فرماتے تھے۔ انگور کھانا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معمولات نبی میں سے، کیونکہ یہ جنتی پھل ہے، اور اس کے علاوہ آپ کشمش منقع جو ہے یہ بھی تناول فرماتے، اور اس کے علاوہ آئیے محترم ناظرین و سامعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشروبات کے والے سے آپ کو بتائیں۔ مشروبات میں دودھ پینا آپ کی سنن مبارک ہے، آپ دودھ کو نوش فرماتے اور بکریوں کو دودھ تناول فرماتے ہیں، اور اس کے علاوہ دودھ میں پانی ڈال کر جسے ہم کچی لسی کہتے ہیں وہ بھی آپ نوش فرماتے، اور اس کے علاوہ جو ہے نہار منہ شہد میں پانی ملا کر جو ہے اس کو بھی نوش کرتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک تھا، اور کیونکہ یہ معتدل مشروب ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نبیذ کا استعمال کرتے ہیں۔ نبیذ کیا ہوتی ہے؟ کھجور کو کوٹ کر یا منقع کو کوٹ کر پانی میں ملا دیا جاتا ہے، یا انگور کو کوٹ کر پانی میں ملا دیا جاتا ہے، اور یہ زیادہ دن نہ رہے، تھوڑا وقت رہے، اور تاکہ پانی تھوڑا سا گاڑھا ہو جائے، لیکن کھٹا نہ ہو اور نہ ہی تیز ہو اور نہ ہی اس کے اوپر جھاگ ہو، صرف پانی گاڑھا ہو تو اس کو نبیذ کہتے ہیں۔ اگر کھٹا ہو گیا تو پھر یہ مکروہ ہو جاتا ہے، اگر اس کے اوپر جھاگ آ گئی تو یہ پھر حرام ہو جاتا ہے۔ تو نبیذ جو ہے وہ یہ کہ کھجور کو یا منقع کو یا انگور کو کوٹ کر پانی میں ملا دیں، اور کچھ وقت کے لیے رکھیں کہ پانی گاڑھا ہو جائے، اور شرط یہ کہ یہ پانی کھٹا اور تیز نہ ہو اور اس کے اوپر جھاگنا ہے، تو یہ اس کو نبیذ کہتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبیذ کا استعمال فرماتے تھے، اور اس کے علاوہ زیتون کا پھل اور زیتون کا تیل اور انجیر بھی تناول فرماتے تھے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان چیزوں کی قسم کھائی ہے، والتین والزیتون۔ اور حاضرین محترم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا معمول مبارک تھا کہ کبھی بھی آپ نے عمر بھر میدے کی روٹی تناول نہیں فرمائی، اور جب بھی روٹی تناول فرمائی جو اور گندم کے آٹے کی جو ہے بغیر چھنے ہوئے آٹے کی جو ہے آپ نے روٹی تناول فرمائی۔ جب آٹا پس جاتا تو بغیر چھننے کے علاوہ جو ہے آپ اس کی جو کی روٹی یا گندم کی روٹی تناول فرمائی، اور اکثر جو کی روٹی خشک روٹی سرکہ کے ساتھ تناول فرماتے، اور آپ کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے جس گھر میں جس کے پاس سرکہ ہے وہ کبھی نادار نہیں ہوتا، تو یعنی سرکہ ایک بہترین سالن ہے۔ اور اس کے علاوہ کبھی روکھی کھجور کو سرکہ کے ساتھ تناول فرماتے، کبھی روکھی کھجور کو پانی کے ساتھ تناول فرماتے، اور یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ 24 گھنٹے میں آپ جو ہے صرف ایک بار جو ہے وہ کھانا تناول فرماتے تھے۔ اور حضرت محترم رات کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ تناول فرماتے۔ کھانے سے پہلے کھانا جو ہے وہ عشاء کی نماز سے پہلے جو ہے وہ تناول فرمانا پسند کرتے تھے، تاکہ جو ہے چہل قدمی ہو جائے، اور نماز عشاء جو ہے اس کے بعد ادا کرتے کہ تاکہ کھانے کی چربی جو ہے وہ زائل ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ کھانا کھانے کے بعد عشاء کی نماز کا اہتمام کرو۔ اور حضرت محترم اس کے علاوہ کھانے کے آداب میں کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھانپ کر سویا کریں، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا چاہیے، اور تولیے سے اسے صاف نہ کریں۔ جب کھانا کھا لیں تو اس کے بعد پھر جو ہے نا پھر ہاتھ کو دھوئیں، اور اس وقت تولیے سے جو ہے وہ صاف کرتے۔ تو یہ حاضرین محترم ہم نے آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں کا، پسندیدہ کھانوں کا، پسندیدہ مشروبات کا آپ کے سامنے ذکر کیا، اور اس نیت کے ساتھ ان چیزوں کو کھانا کہ یہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اس سے الحمدللہ بہت سارے میڈیکل اور طبی فوائد کے ساتھ ساتھ آقا علیہ السلام کی اس سنت پر اجر و ثواب بھی جو ہے نا بے حد درجہ ملتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔